جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گئے مہرو ماہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بندہ مومن مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا یہ کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک بار ہمیں یہاں پر اس نشست میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس کے پہلے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا بچپنا کیسا گزرا اس کا ذکر کیا تھا، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کر برکتیں سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، جو خدا کے بعد سب سے اعلیٰ اور اولیٰ، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ تو ہوگا، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد ماجدہ، اس وقت کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان سب میں سب سے اعلیٰ صفت رسول اعظم کی والدہ تھی۔ آپ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جو اس زمانے میں ایک معزز قبیلہ تھا، اور آپ کے والد کو وہب بن عبد مناف کہا جاتا تھا۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب اور نسب کے حساب سے اس زمانے کی جتنی بھی خاتون تھی، جتنی بھی خواتین تھی، ان سب میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھی۔ آپ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے اوصاف سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی اوصاف عطا فرمایا تھا کہ آپ بہت عقل مند تھی، بہت ہوشیار تھی، اتنی آپ سمجھدار اور سوجھ بوجھ والی تھی کہ وہاں پر عرب میں آپ کو حکیمہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، یعنی بہت سمجھدار۔ حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میننگ آف ورڈ آمینہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آمینہ کا مطلب ہوتا ہے ایمان والی، یا امن والی، یا امانت والی بی بی۔ اور پھر آپ کا عشق جب آگے بڑھتا ہے تو عشق والے نرالے ہی ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آمینہ جو ورڈ ہے اس میں 4 حروف ہے، الف، میم، نون اور ہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الف سے اللہ، میم سے محمد رسول اللہ، نون سے نور خدا، اور جو یہ ہا ہے یہ ہدایت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ عشق کی باتیں ہے، اور میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں
کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد نور من نورات۔ ہم ذکر کر رہے ہیں ماشاء اللہ پیارے پیارے آقا کی پیاری پیاری امی جان کا۔ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جاہلیت میں بھی آپ پردے کا اہتمام فرماتی، آپ اس زمانے میں بھی جو ہے وہ پردہ فرماتی تھی، آپ غیر محرموں یعنی غیر مردوں سے دور رہتی تھی، آپ کو عبادت کا شوق تھا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کے شکم پاک میں جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے تو ہر مہینے اللہ تعالیٰ ایک رسول ایک پیغمبر آپ کے خواب میں بھیجتا، وہ رسول وہ پیغمبر خواب میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دیتے اور آپ کے اوصاف کو بیان کرتے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو آپ نے مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، تو آپ نے اصحاب فیل کو ابابیل کے مارنے والا یہ پورا منظر بھی دیکھ لیا تھا۔ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے پہنچی اور آپ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، جو ہم نے بچپن کے بیان میں سنا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ گھبرائی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے، جو منظر میں نے اور میرے بچے نے جو منظر دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ڈرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی آسیب کا سایہ تو نہیں ہو گیا۔ اس زمانے میں حضرت آمنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ حلیمہ مت ڈر، میرا بچہ اللہ کا نبی ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیطان تو کیا انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے، اللہ کا یہ آپ پہ خصوصی کرم ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق فرما دی۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ میرا یہ بیٹا اللہ کا نبی ہے۔ والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک جنتی ہے، صحابی اور صحابیات ہے۔ اگر کوئی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے بھی اس زمانے میں دیکھا اور اپنا ایمان محفوظ لے کر چلا گیا تو انہیں صحابی یا صحابیات کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آنکھ کھولی اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، اللہ نے اتنا کرم فرمایا آپ کے اوپر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی قبر پر تشریف لے گئے، والدین کی قبر پہ، اور اللہ کی عطا سے آپ نے انہیں زندہ کیا، انہیں کلمہ پڑھایا، اپنی امت میں شامل فرمایا اور درجہ صحابیت پر فائز فرمایا۔ یہ خاصہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 6 برس کے تھے تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ مکے سے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے والد کی مزار پر حاضری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے دوران جب میدان ابوا آیا، اس میدان میں پہنچ کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ
علیل محسوس ہونے لگی، لیکن بخار بہت شدید تھا۔ آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی عمر 6 سال کی ہے، اور آپ کی ایک خادمہ ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت ام ایمن سے فرماتی ہے کہ میرے بعد میرے لگتے جگر کو ان کے دادا جان کے پاس باحفاظت پہنچا دینا۔ آخری وقت تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ حضرت آمینہ بہت کچھ باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتی تھی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ آنکھوں سے چھما چھم آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ آپ نے صرف 2 جملے کہے۔ آپ نے کہا، میرے بیٹے، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ آپ کیا فرماتی ہے؟ اے بیٹے، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی کو فنا ہو جانا ہے۔ لیکن پھر آپ جو جملے ارشاد فرماتی ہے، آپ فرماتی ہے کہ لیکن میرا چرچا باقی رہے گا، میرا ذکر باقی رہے گا، کیونکہ میں تجھ جیسا ستھرا اور پیارا لال اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ وصال فرما گئی۔ اب آپ سوچے کہ ابوا کا میدان ہے، کوئی نہیں ہے، 6 سال کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس منظر کو سامنے لائے، وہ کیا منظر ہوگا، 6 سال کا بچہ اور آپ کی خادمہ یہ آپ کی والدہ کو دفنا رہے ہیں۔ پیارے رسول تو سب جانتے تھے۔ دیکھیے، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ تکلیفوں پر تکلیفیں آئی، لیکن میرے رسول نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اگر ہم پہ بھی تکلیفیں آتی ہے تو ہم صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تدفین ہونے کے بعد آپ کو مکہ شریف لے جاتے ہیں، اور مکہ شریف لے کے جانے کے بعد جب حضرت عبد المطلب کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ میرے بہو کا انتقال ہو گیا، راستے میں ہی ان کا وصال ہو گیا، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی عمر شریف صرف 6 سال کی ہے، اور زارو قطار روتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ام ایمن سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے ایک مثال قائم کی کہ رسول پاک نے بھی کہا کہ میری ماں آمینہ کے بعد اگر میری کوئی ماں ہے تو وہ حضرت ام ایمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ وقت گزرتا چلا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے۔ 40 سال کی مبارک عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا۔ جب اعلان نبوت آپ نے کیا تو مکے والوں نے آپ کو کتنی تکلیفیں دی، کتنی اذیتیں دی، یہ سب اوراق کے پنوں میں درج ہے، اسے بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے کہ اے لوگوں مان لو میرا اللہ ایک ہے، جب یہ دعوت دینے کے لیے نکلتے تو قریش مکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ کے نازک نازک تلووں میں کانٹے چبھتے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گڑھے کھودے جاتے۔ جب طائف کے میدان میں آپ یہ دعوت دینے گئے کہ اس اللہ کو مانو جو سب کا رب ہے، تو آپ پہ پتھر برسائے گئے۔ کوئی پتھر آپ کے مبارک پیشانی پہ لگتا، کوئی آپ کے جسم اطہر پر لگتا، بہت تکلیفیں دی گئی۔ جب حرم پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے
تو پیارے آقا کے گلے میں چاردہ ڈال کے ان کا مبارک گلا گھوٹنے کی کوشش کی جاتی۔ جب اذیتیں بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب اب مکہ چھوڑ دو، اب مکہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لانے کے لیے میرے رسول اعظم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں کا سما کچھ اور تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اب وہاں پتھر نہیں، لوگ آنکھیں بچھائے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد نبوی میں جب اللہ کے رسول جلوہ افروز ہوتے تو صحابہ اکرام ہتھیلی پر اپنی جان لے کر کھڑے رہتے اور کہتے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس درس سے اگر ہم صرف اتنا ہی لے کے چلے گئے، یہ پیارے آقا کی پیاری امی جان کا جو درس ہے، ہم صرف اتنا ہی لے کے چلے گئے کہ اگر ہماری ماں حیات ہے، ہمارے والدین حیات ہے تو ہم ان کی تعظیم کریں گے۔ اگر ہم اتنی سی بات آج کے اس درس سے لے کے چلے گئے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نماز میں ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں اگر مجھے آواز دیتی تو میں جواب دیتا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکے، اب اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے، کیا ہمارا یہ رویہ ہے؟ کیا ہماری ماں جب ہمیں آواز دیتی ہے تو ہم لبیک کر کر حاضر ہوتے ہیں؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے کوئی گوشے میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ پوری زندگی آپ نے جی کر بتا دی کہ لوگوں والدین کے ساتھ ایسا رہو، تجارت ایسی کرو۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں نماز چھوڑتا اور میں اپنی والدہ کو جواب دیتا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ گھر میں ہمارا کیا حال ہے۔ جب ہمیں والدہ آواز دیتی ہے تو کیا ہم پہلے کام کو فضیلت دیتے ہیں، کام کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، کام کو ہم جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں، یا پھر ہم ہماری والدہ کو جواب دیتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی زندگی، مجھے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے نا، اگر ہم نے ہمارے والدین ہی کی خدمت کر لی اور پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کر لی اور جو فرائض ہم پر جو ہے وہ نافذ کیے گئے ہم صرف اس کی ہم نے ادائیگی کر لی، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ والدین کی دعاؤں سے جنت مل جاتی ہے۔ آج کا موضوع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان کا ہے، تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنی ماں باپ کی خدمت پر آپ توجہ کریں، آپ دھیان دیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو رسول پاک کی اس بات سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کو ترجیح دینا چاہیے، انہیں امپورٹنس دینا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں آواز دے تو سارے کام چھوڑ کر ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ جن کے ماں باپ حیات ہے وہ ان کے ماں باپ کی خدمت کرے، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے وہ ایک معمول بنائے کہ ان کی قبر پر حاضری کے لیے توجہ رکھتے ہوئے، برابر اپنے آپ کو شیڈول کرتے ہوئے ایک ٹائم فکس کرے اور ان کی قبر پہ حاضری کے لیے جایا کرے۔ دیکھیے ماں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان کا ہم لوگوں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس ذکر کو ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جگہ میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گئے مہرو مغ پتہ ملتا نہیں، یار سا